انجنا؟ کیا؟ میں نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ انجنا، اس نے دوبارہ دہرایا۔ کون انجنا؟ کدھر ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی چھوٹی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ حسب توقع وہاں کوئی نہیں تھا۔ مختصر سے غسل خانے میں، جہاں میں اپنے 6 سالہ بیٹے حسن کو نہلا رہی تھی، ہمارے علاوہ کس نے ہونا تھا؟ میں نے 1-2 مرتبہ اس سے پھر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اس کے کوئی جواب نہ دینے پر میں نے اپنے کاموں میں لگ کر بھول بھال گئی۔ حسن ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یعنی میرا اور تنویر کا۔ تنویر میرے شوہر ریلوے میں ملازم ہے۔ چند دن پہلے تک ہم ملتان میں رہتے تھے، جہاں میری سسرال ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تنویر کی پوسٹنگ یہاں اس چھوٹے سے شہر بہرام پور میں ہو گئی تو ہم یہاں آ گئے۔ تنویر کو ریلوے کالونی میں ایک کوارٹر الاٹ ہوا تھا، کوارٹر نمبر 313۔ ایک مختصر 2 کمروں، صحن اور کچن اور چھوٹے سے غسل خانے پر مشتمل یہ گھر ہماری مختصر فیملی کے لیے بہت تھا۔ تنویر کوئی بہت بڑی پوسٹ پر نہیں تھے، ان کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ ہمارا بمشکل گزارا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بھی خرچہ بھیجتے تھے، جو کہ ملتان میں رہائش پذیر تھے۔ حسن کو میں نے قریب ہی ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ آس پاس کے چند گھروں سے میری جان پہچان بڑھنے لگی، جہاں تقریباً میری ہی عمر کی خواتین تھیں، جن میں سے سب سے زیادہ اور جلدی میری دوستی ریحانہ سے ہو گئی تھی۔ ریحانہ کے شوہر بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کو یہ نوکری اپنے والد کے توسط سے ملی، وہ بھی ریلوے ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سیٹ ان کے بیٹے کو مل گئی۔ ریحانہ کے 2 بچے تھے، وہ حسن کے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ ہم دونوں اکثر مل بیٹھتے، دنیا جہان کی باتیں کرتے، اپنے بچوں کی پرابلمز ڈسکس کرتے۔ آخرکار ریلوے ملازمین کی کم تنخواہ، مہنگائی، بے تحاشا ہو جانے اور گزارے مشکل سے ہونے پر ہماری باتوں کی تان ٹوٹ جاتی۔ ریحانہ ایک درمیانی شکل و صورت کی بہت زیادہ اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والی دلچسپ عورت تھی۔ مجھے اس کی کمپنی میں بہت مزہ آتا تھا۔ تنویر بھی مطمئن تھے کہ اس نئی جگہ آ کر ہم بہت ہر طرح سے سیٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کے تمام پڑوسی اچھے اور شریف تھے۔ چھن چھن چھن۔ ایک رات جب ہم سب سو رہے تھے کہ ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی، گھنگروؤں کی مدھم آواز، ہلکے طبلے کی جھنکار کے ساتھ۔ اس وقت میرا پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید تنویر نے ٹی وی چلایا ہوا ہے۔ اپنے 2 کمروں سے ایک کمرے کو میں نے اپنے حساب سے ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا۔ وہاں ایک پرانا صوفہ اور ٹی وی رکھا ہوا تھا، مگر تنویر تو بے خبر میرے برابر میں سو رہے تھے۔ ان کی تو اس آواز سے آنکھ تک نہ کھلی تھی۔ کمرے میں موجود تیسرے چھوٹے سے پلنگ پر حسن بے خبر سو رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھی رہی۔ جب آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی تو میں پھر لیٹ گئی، مگر دیر تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ صبح میں یہ رات والا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ چند دنوں بعد جب تنویر ڈیوٹی پر تھے اور حسن اسکول گیا ہوا تھا، اچانک مجھ کو اکیلے میں گھر میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک عجیب سا وہم ستانے لگا۔ اس رات والا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی حسن کے گھر آنے میں اچھا خاصا وقت تھا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، گھر میں تالا لگایا اور ریحانہ کے گھر آ گئی۔ ریحانہ کا گھر میرے گھر سے چند منٹوں کے فاصلے پر تھا۔ ریحانہ کچن میں تھی، اس کے سسر برآمدے میں بیٹھے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تبسم، تم ابا میاں کے پاس بیٹھو، میں چائے لا رہی ہوں۔ اس نے کچن سے ہانک لگائی۔ میں اس کے سسر کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے احوال پوچھنے لگے، کہاں سے آئی ہو، کتنے بچے ہیں، کہاں رہتی ہو وغیرہ۔ میرے بتانے پر کہ ہم لوگ کوارٹر نمبر 313 میں رہتے ہیں، وہ ایک دم چپ سے رہ گئے۔ مگر وہ گھر تو برسوں سے بند پڑا تھا، وہ گویا ہوئے۔ جی ہاں، میں نے کسی قدر تلخی سے کہا، نہایت ہی خستہ حال گھر ہے، صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، صاف ہو کر نہیں دیتا، سنا ہے برسا برس سے خالی تھا۔ اس وقت ریحانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس دن ریحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ مگر اگلے ہی دن شام کو ریحانہ میرے گھر میں موجود تھی۔ تنویر ڈیوٹی سے آ کر میرے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔
تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے، میں نے اس سے کہا۔ ارے دفع کرو باتوں کو، میں ایک انتہائی اہم بات بتانے آئی ہوں، ریحانہ نے کہا جوش سے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم کل آئیں اور ابا میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 میں شفٹ ہوئے ہو تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں نے کہا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے۔ آخر تنویر بھائی کو یہ گھر کیوں دیا؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا اور کالونی سے باہر کرائے پر لینا ہم لوگ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ کھوئے کھوئے انداز میں نے جواب دیا۔ ابا میاں بتا رہے تھے بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے، اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں شاید انجنا دیوی۔ کیا؟ انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی ہے۔ شروع میں تو وہ ان لوگوں کو نظر تک نہیں آتی تھی، مگر اب بس اس گھر میں کسی کو نہیں ٹکنے دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدلو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی کہ تنویر بھناتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ سب بکواس ہے، بھلا ایسا ممکن ہے؟ ایسا صرف ڈراؤنی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی اور کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے، مگر تنویر میں نے خود ایک رات گھنگھروں کی آواز سنی تھی۔ پھر ہاں مجھے اچانک یاد آیا، حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخر یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہوگا، مگر وہ گھنگروں کی آواز، اوفو، وہ چڑ گیا۔ آخر تم کیوں بضد ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگروں کی تھی؟ وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرنے آئے گی؟ ہو سکتا ہے وہ آواز باہر سے آ رہی ہوگی۔ تنویر نے ایک طرف سے قصہ ختم کر دیا، میں بھی چپ ہو گئی۔ چھن چھن چھن۔ پھر ایک رات کئی دنوں کے بعد جب میں نے یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگرو چھنکنے لگے۔ نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار انتہائی پرسرار تھی، بہت ڈراؤنی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی، تنویر، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میرے میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے اس مکروہ تال پر۔ میں نے چیخ مار دی، مگر عین اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میری توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا، پھر نہ جانے کیا۔ سوچ کر اس وقت بھی میں لرز گئی۔
اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد آپ نہ مانیں، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور رہوں گی، نہ میرا معصوم بچہ۔ مگر تبسم، میری جان، تنویر گڑبڑا گئے، میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس۔ ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئے، میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج ہی، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو نہ تو وہ کبھی محسوس ہوئی، نہ وہ کبھی خوفزدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں، آپ جلد ہی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرے گال کو چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے، اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں، ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا، میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی، نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم ان کے ساتھ نہیں تھی، اور اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اسی عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرا کرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں، کوشش کروں گا کہ 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اسی گھر میں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر صحن پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، پشواز کی طرح، جیسے پہلے ناچنے والیاں پہنا کرتی تھیں۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم بر قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی۔ سائے کے گفتگو والے قدم بڑھے، پھر طبلے کی تال، پھر گھنگرو کے قدم تیز جھنکار کے ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ سگریٹ تنویر کے منہ سے گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگرو اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن اور دراز سے بج رہے تھے۔ سایہ، جو کہ ایک نوجوان، حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک مار رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والیوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال چٹیا کی صورت گھٹنوں تک آ رہے تھے، مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ انجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل اس نے پوچھا۔ غسل خانے میں، میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی، جس سے اس کے اندر کا گوشت تک صاف نظر آ رہا تھا۔ کون؟ تبسم۔ ہیلو۔ ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ نہیں آ رہا تم کو اطلاع کروں، ایک بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ تنویر بھائی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر گیا۔